بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب نمبر 60۔ ایک طالب علم نے مدرسے ہی سے ایک خط میں کپڑے کی ضرورت لکھوا کر دوسرے طالب علم کے ساتھ بھیجا۔ درخواست لکھنے والے کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بیان کیا کہ مجھ کو کوئی کام نکل آیا تھا، اس لیے دوسرے کے ہاتھ بھیج دیا۔ اس پر فہمائش اور تعریب کی گئی کہ ایک تو اس میں قلت ادب ہے کہ باوجود ہر وقت ایک جگہ رہنے کے محض ایک کام کے نکل آنے کی وجہ سے، نہ کہ شرم و حیا کی وجہ سے کہ وہ بھی ایک درجے میں عذر ہوتا ہے، خود آ کر ضرورت بیان نہیں کی، دوسرے کے ہاتھ پیام بھیجا جو کہ مساوات اور برابر کے درجے میں ہوتا ہے۔ دوسرے، اس میں بے رغبتی کی صورت ہے کہ آپ نے سرسری میں لیا۔ تیسرے، اس میں دوسرے سے خدمت لینا ہے، ابھی سے مخدومیت سیکھتے ہو، اور یہ بھی کہا کہ اس بے تمیزی کی سزا یہ ہے کہ 4 روز کے لیے یہ درخواست واپس کرتا ہوں، پھر اپنے ہاتھ سے دینا۔ چنانچہ چوتھے روز پھر اپنے ہاتھ سے درخواست دی اور خوشی سے لے لی گئی۔ ادب نمبر 61۔ چند مواقع پر کئی شخصوں کو فہمائش کی گئی کہ بات بہت صاف لفظوں میں کہو کہ سمجھنے میں غلطی نہ ہو۔ ادب نمبر 62۔ آج کل کی سفارش جبراً اور زبردستی کے ساتھ ہوا کرتی ہے کہ اپنے اثر سے دوسرے پر زور ڈالتے ہیں، جو شریعت کی روح سے جائز نہیں۔ اگر سفارش کرو تو اس طرح سے کہ مخاطب کی آزادی میں ذرہ برابر خلل نہ پڑے، ایسی سفارش صرف جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے۔ ادب نمبر 63۔ اسی طرح کسی کی وجاہت سے کام نکالنا، مثلاً کسی بڑے آدمی سے اپنی قرابت ہے اور اس کے کسی معتقد یا اثر ماننے والے کے پاس اپنی کوئی ضرورت لے جائے اور قرائن سے معلوم ہو کہ وہ خوشی سے اس ضرورت کو پورا نہیں کرے گا بلکہ محض اس بڑے آدمی کے تعلق اور اثر سے کہ بے توجہی میں وہ ناراض نہ ہو جائے، تو اس طرح سے کام نکالنا یا کام کی فرمائش کرنا حرام ہے۔ ادب نمبر 64۔ ایک شخص نے تعویذ مانگا تو اس کو ایک وقت متعین پر آنے کو کہہ دیا۔ وہ دوسرے وقت آیا اور آ کر تعویذ مانگا اور کہا کہ مجھ کو تم نے بلایا تھا، آیا ہوں، اور یہ نہیں ظاہر کیا کہ کس وقت بلایا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کس وقت آنے کو کہا تھا؟ تب اس نے وقت بتلایا۔ میں نے کہا اب تو دوسرا وقت ہے، جس وقت بلایا تھا اس وقت آنا چاہیے تھا۔ اس نے کسی کام کا عذر کیا تو میں نے کہا کہ جس طرح تم کو اس وقت عذر تھا، ہم کو اس وقت عذر ہے۔ اب یہ کیسے ہو کہ ہر وقت ایک ہی کام لیے بیٹھا رہوں، اپنا کوئی کام نہ کروں۔ ادب نمبر 65۔ ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کے ذریعے سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور خود پوشیدہ سننے کھڑا ہو گیا۔ اتفاقاً میں نے دیکھ لیا، پاس بلا کر دھمکا کر سمجھایا کہ چوروں کی طرح چھپ کر سننے کے کیا معنی؟ کیا کسی نے یہاں آنے سے منع کیا ہے؟ اگر شرم آتی تھی تو اپنے بھیجے ہوئے سے جواب پوچھ لیتے۔ چھپ کر کسی کی باتیں سننا عیب اور گناہ کی بات ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ متکلم کوئی ایسی بات کرے جس کو کسی سے مخفی اور پوشیدہ رکھنا چاہتا ہو۔ ادب نمبر 66۔ ایک صاحب فرشی پنکھا کھینچنے لگے، میں کسی کام کو اٹھنے لگا تو انہوں نے پنکھے کی رسی اپنی طرف زور سے کھینچ لی تاکہ پنکھا میرے سر میں نہ لگے۔ میں نے سمجھایا کہ ایسا مت کرو، اگر میں پنکھے کی جگہ خالی دیکھ کر اسی جگہ کھڑا ہو جاؤں اور اتفاق سے رسی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پنکھا سر میں آ کر لگے، بلکہ یہ چاہیے کہ رسی بالکل چھوڑ دو تاکہ پنکھا اپنی جگہ آ کر مستقر ہو جائے، پھر اٹھنے والا خود سنبھل کر اٹھ جائے۔ ادب نمبر 67۔ مہمان کو چاہیے کہ اگر مرچ کم کھانے کا عادی ہو یا پرہیزی کھانا کھاتا ہو تو پہنچتے ہی میزبان سے اطلاع کر دے۔ بعض لوگ جب کھانا دسترخوان پر آ جاتا ہے اس وقت نخرے دکھاتے ہیں۔ ادب نمبر 68۔ دسترخوان پر بعض اوقات شکر بھی ہوتی ہے، اس وقت
بعض خادم اس طرح پنکھا جلتے ہیں کہ شکر برتن سے اڑنے لگتی ہے، اور بعض اوقات اس برتن سے جب چمچے میں لیتے ہیں تو چمچے میں سے اڑنے لگتی ہے۔ سو خادم کو ان باتوں کی تمیز کرنا چاہیے۔ ادب نمبر 69، بھائی کے گھر سے ایک بند خط میرے پاس اپنے کارندے کے ہاتھ بھجوایا گیا تاکہ اس کو ڈاک میں چھوڑ دیا جائے، اور میں ہی اس کی فرمائش کر آیا تھا کیونکہ اس خط کا مجھ سے تعلق تھا۔ راستے میں کارندے نے دیکھا کہ اس وقت ڈاک لے کر ہرکارہ اسٹیشن جاتا ہے۔ کارندہ صاحب نے یہ خیال کر کے کہ ڈاک خانے میں جانے سے کل نکلے گا، اس ہرکارے کو دے دیا کہ آج ہی روانہ ہو جائے گا، کیونکہ ہرکارہ ریل کی سب پوسٹ ماسٹر کو دے دے گا۔ اب میں اس کا منتظر کہ بھائی کے گھر والے میرے پاس خط بھیجیں گے۔ جب وہ خط نہیں آیا تو میں نے تحقیق کیا، اس وقت یہ سب قصہ معلوم ہوا۔ میں نے کارندے صاحب کو فرمائش کی کہ تم نے امانت میں بلا اذن کے کیسے تصرف کیا؟ تم کو کیا معلوم کہ میرے پاس بھیجنے میں کیا مصلحت تھی، اور تم کو کیا معلوم کہ ڈاک خانے کے ذریعے سے بھیجنے کو ہرکارے کے ہاتھ بھیجنے پر کس مصلحت سے ترجیح دیتا؟ تم نے اپنے اجتہاد فاسد سے یہ سب مصلحتیں برباد کی۔ تم کو دخل دینا کیا ضروری تھا؟ تمہارا کام صرف اس قدر تھا کہ وہ خط میرے پاس پہنچا دیتے۔ کارندے نے معذرت کی کہ آئندہ احسان نہ ہوگا۔ ادب نمبر 70، ایک طالب علم بازار جانے کی اجازت لینے کے لیے آیا اور کھڑا ہو گیا۔ میں کسی بات میں مشغول ہو گیا۔ وہ میرے فارغ ہونے کے انتظار میں کھڑا رہا، اور مجھ کو اس کا کھڑا ہونا تقاضی کی وجہ سے بوجھ معلوم ہوا، تو میں نے سمجھایا کہ اس سے طبیعت تنگ ہوتی ہے۔ تم کو چاہیے تھا کہ جب مشغول دیکھا تھا تو بیٹھ جاتے، اور جب فارغ دیکھتے گفتگو کرتے۔